آج چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے دائر کی گئی کرمنل ریویژن جس پر حسب معمول اعتراض لگا تھا اس پہ سنوائی ہوئی، اور فاضل چیف جسٹس صاحب کو میں نے گزارش کی کہ جی بلا دریغ ہمارے خان صاحب کے ہر کیس پہ اعتراض لگایا جاتا ہے، جس طرح آج کا اعتراض ہے تو اس پہ میں نے جو قانونی نکات تھے وہ عدالت کے سامنے بیان کیے۔ فاضل چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ جس رول کے تحت ادھر اٹھایا گیا ہے وہ رول انہوں نے دیکھا نہیں ہے تو وہ پڑھ کے آرڈر کر دیں گے۔ اگر یہ کیس جو ہے چونکہ اس اعتراض کی وجہ سے آج میرٹ پہ نہیں سنا جا سکا، اور اگر یہ کل فکس نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر کے روز ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب جو ہیں فرد جرم بنوائیں گے، اور یوں جو ہیں ہمارا جو حق ہے ایکسیس ٹو جسٹس کا وہ ڈینائی ہوا ہے۔ آج میں نے محترم چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی گزارش کی کہ اگر ہمارا جو پینڈنگ مقدمہ تھا جس پہ وہ سماعت کر چکے ہیں، جس میں سائفر کے ان سائڈ جیل ٹرائل کو یا ان کیمرہ ٹرائل کو، اور جج صاحب کی جو تقرری تھی سائفر کیس کے ٹرائل جج صاحب کی، جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اور جس کو 1 مہینہ سے زیادہ وقت ہو گیا ہے فیصلے کو محفوظ کیے ہوئے، اگر وہ سنایا جا چکا ہوتا تو یہ ان کیسز کو دائر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو آج انہوں نے پھر کہا کہ آج یا کل میں فیصلہ سنا دوں گا۔ یہ بہرحال یہ تمام گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ عدالت میں جب جاتے ہیں تو ہمارے مقدمے طوالت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ واضح طور پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیر کے روز ابو الاسناد صاحب ہر حالت میں فرد جرم بنائیں گے، اور یہ جو ہماری کوششیں ہیں، جو ہمارے قانونی حقوق ہیں جن کے تحت ان پروسیڈنگ کو میں نے چیلنج کیا تھا 9 اکتوبر کی پروسیڈنگ کو، جس میں جج صاحب سے ہم نے نقولات لینے سے انکار کیا تھا، اور آرڈر شیٹ اگر آپ پڑھیں گے تو جج صاحب لکھتا ہے میں نے نقولات دے دیے ہیں۔ یہ آرڈر شیٹ جو ہیں اس کو ایک سینکٹیٹی، ایک تقدس حاصل ہوتا ہے، اس میں کبھی غلط بیانی نہیں لکھی جاتی ہیں، لیکن فاضل جج صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں ارتکاب غلط بیانی کیا ہے کہ میں نے نقول دے دی، ہم نے کبھی نقول ان سے واصل نہیں کیے ہیں۔ اور آج یہ بات بھی میں نے جو ہے فاضل چیف جسٹس صاحب کے سامنے گوش گزار کی۔ تو بیسیکلی ہماری عقل ہی معاف ہوتی جا رہی ہے کہ کیوں کر یہ اس طرح کیا جا رہا ہے، کیوں کر جو ہیں آپ ایک طرف پہ فرد جرم بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے جو حقوق ہیں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ اوپر کی عدالتوں میں ان پروسیڈنگ کو چیلنج کرنے کا، ان کو میرٹ پہ آنے کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے۔ اب اگر یہ آج کا کیس جو ہے کل مقرر نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد جرم جو ہے نا دلیر صاحب نے ہر حالت میں بنانا ہے۔ تو میں اس سے زیادہ کیا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لوں اس نظام انصاف پہ، اور بہت مجھے مایوسی ہو رہی ہے دن بدن۔ اللہ جو ہے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ یہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ لوگ اپنی فریاد لے کے جاتے ہیں کسی بھی ناانصافی کے خلاف، اور جب یہاں سے مایوسی ہوتی ہے تو پھر جو نکلتی ہیں وہ عرش تک جاتی ہے، کیونکہ مظلوم اور خدا کے بیچ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم جو ہیں اب اس دم توڑتے نظام انصاف کو دیکھ کے اب آپ یقین کریں کہ ہم اب عرش کے جو مالک ہیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہم پہ کیسے منصف مسلط کیے ہیں۔ تو یہ گزارشات تھی آج کی۔ اچھا سر، کل کا جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا پریکٹس پروسیجر بل والا،
اس کے بعد نواز شریف کا کیا راستہ صاف ہوتا ہوا دکھ رہا ہے یا نواز شریف اس کے بعد وطن واپس آئیں گے؟ اس کل کے فیصلے کے اوپر کل کا جو فیصلہ ہے یہ مدت تو جو ہیں اس پہ لکھا بھی جائے گا، اس پہ ڈیبیٹس بھی ہوں گی، اور کل کے فیصلے نے ایک دفعہ پھر جو ہیں یہ اعادہ کرا دیا ہے کہ سپریم کورٹ ابھی تک منقسم ہے۔ 15 ہانریبل جج صاحبان میں سے پرانے مقدمات پہ رائٹ آف اپیل نہ دینے کا میجارٹی کا فیصلہ 8 جج صاحبان کا ہے، اختلاف میں 7 جج صاحبان ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے لیول پہ اتنا بڑا اختلاف جو ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ پھر جو ہے اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ کون سے جج صاحب کا کیا بینٹ آف مائنڈ ہے۔ نواز شریف جو ہیں وہ یہ جو فیصلہ ہے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں گرچہ اس کے پیچھے انٹینشن ٹھیک ہے، جہاں تک چیف جسٹس کے اختیارات کی تقسیم کا ہے اور جو رائٹ آف اپیل ہے 184(3) کے تحت، یہ دو چیزیں جو ہیں بارز کی کافی زمانے سے یہ ڈیمانڈز تھی، اور اپیل جو ہے کسی بھی فیصلے کے خلاف چاہے کسی بھی آئی ایس فورم کا ہو یہ بنیادی انسانی حقوق میں ہے، کیونکہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا کوئی رائٹ آف اپیل ہی نہ ہو، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ناقص فیصلے بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ یونیورسلی ایکنالج پرنسپل ہے۔ لیکن اس فیصلے کو اس کی مدتوں تک ہمارے آئینی فیصلوں پہ چاپ اس لیے رہے گی کہ پورے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہیں جنہوں نے آج اپنا اختیار پارلیمان کو سرنڈر کر دیا ہے، یعنی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے جو اختیارات ہیں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو یہ حق حاصل ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کی تقسیم میں یہ دخیل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ پرنسپل اطلاق ہوگا آنے والے وقتوں میں تمام قانون سازیوں پہ، کیونکہ اس میں یہ ہولڈ کر دیا گیا ہے کہ پارلیمان کا جو حق ہے قانون سازی کا وہ اتنا سپیریئر ہے کہ جہاں پہ آئین نے خود سپریم کورٹ کے ڈومین کو علیحدہ رکھا ہے یا عدلیہ کو جو ہے سپریشن آف پاور کے تحت علیحدہ رکھا ہے، آزادی دی ہے، اس حد تک یہ اگر لیجسلیشن کو الاؤ کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو قانون سازی ہے اس کو عدالتوں کے لیے سیٹ ایٹ ناٹ کرنا یا کالعدم قرار دینا یا امینڈ کرنا اور وہ تشریح کی بنیاد پہ بہت مشکل ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عوامی نمائندوں کو حق حکمرانی ملنا چاہیے، دوسری طرف پارلیمان کو اگر تقویت ملتی ہے عوامی نمائندوں کو، تو اس میں ٹیکنیکلی خرابی کہاں ہے؟ وہ تو عوام کے نمائندے طاقتور ہوں گے، چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ تو اچھی چیز ہے کہ پارلیمان اس حوالے سے لیجسلیشن کرے، جب سپریم کورٹ فل کورٹ بناتی نہیں، انٹرنل میٹنگز کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، پارلیمان کا حق لیجسلیشن جو ہے وہ آئین دیتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی جس قسم کا قانون بنائیں آپ کے پاس کوئی حق نہ ہو اس قانون کو ایگزامن کرنے کا، نظر ثانی کرنے کا، مثال دے دیتا ہوں، یہ جو ابھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاسٹ ٹائم جو تنازع بھی بنا اور جو ملٹری ایکٹ میں جو ترمیمات کی گئی کہ آپ کے گھر میں بغیر وارنٹ کے کوئی گھس سکتا ہے، یہ اس پارلیمان نے قانون بنایا۔ یہ ایک سیاہ قانون ہے، کن مہذب معاشروں میں ایسے قوانین بنتے ہیں؟ پارلیمان ایسے قوانین بناتی ہے، اور یہ اس پارلیمان کو تو آگے رکھا گیا، ربڑ اسٹیمپ تھا۔ تو اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان اگر یہ لکھ دے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب میں نکلا کرے گا تو کوئی ان کو کچھ نہ کہے؟ ایسے پھر میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں 184(3) یہ آئینی پروویژن ہے، آرٹیکل 184(3) آئین کہتا ہے۔ اب آئین میں اگر جہاں پہ اپیل کی ریمیڈی ہے وہاں آئین نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ کا یہ اپیل کا حق ہوگا۔ جب 184(3) میں اپیل کا حق آئین نے نہیں دیا ہے
تو آپ سبارڈینیٹ لا کے ذریعے اس میں اپیل کا حق متعارف کرا رہے ہیں. تو اب یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آئینی امینڈمنٹ ہو؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ پارلیمان کے اس حق کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں. دو چیزیں بدستور رہنی چاہیے کہ قوانین جو ہیں عوام کے مفاد میں بننے چاہیے. یہ ایسے قوانین اب سائفر جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے سن 1923 کا بنا ہوا قانون ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اینٹی اسپائنیج ایکٹ بھی ہیں, آپ کے پاس دہشت گردی کے قوانین بھی ہیں. اب جو انہوں نے اب اس میں ترمیمات کی ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں, پہلے یہ جنگ کے زمانے کے لیے لاگو ہوتا تھا, اب کہتے ہیں حالت امن میں بھی. اور سب سے زیادہ اس قانون سے ہر معاشرے میں جہاں پہ جن جورسڈکشن میں ہیں وہاں صحافی متاثر ہوئے ہیں. یعنی آپ کسی سرکاری دستاویز کو آپ اٹھائیں گے اور رپورٹ کریں گے جناب آپ نے اصلاح کی وائلیشن کر دی ہے. تو کیا ایسے قوانین ہمارے معاشرے میں ہونے چاہیے؟ آپ کے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے ڈریکونین لاز ہیں, آپ کے پاکستان کے پروٹیکشن ایکٹ ہیں, پہلے آپ کے FCR ہوا کرتے تھے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن. ہمارے ہاں بڑے بلیک لاز ہیں. یہ آپ کی زمین جو ہے بغیر کسی وجہ کے کوئی بھی حکومتی ادارہ یا یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ آپ کی زمین ایکوائر کر لیتے ہیں, یا لینڈ ایکویزیشن ایکٹ. اور بھائی یہ کن مہذب معاشرے میں ہوتے ہیں؟ زمین آپ کی ہے جناب, وہ 10 لوگ مل کے جو ہیں کہہ دیتے ہیں نہیں اس گاؤں کی زمین کو ہم نے عطیانہ ہے, جس طرح پورے پاکستان کی زمین عطیائی جا رہی ہے. تو بلیک لاس کو, پبلک کے مفاد کے منافی قوانین کو عدالتوں کو پرو ایکٹیو اپروچ دینی چاہیے. کل کا جو فیصلہ ہوا ہے کچھ اچھے آسپیکٹ ہیں, لیکن صرف میرا کنسرن یہ ہے کہ آپ نے پارلیمان کو اپنی ہی جڑوں کو کاٹنے کا موقع دیا ہے, اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں. جی بڑے خاموش ہو گئے ہو. گھر کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہوئی ہے؟ ہاں جی, اپڈیٹ ہوئی ہے جو گرایا گیا تھا گھر کے ساتھ آپ کا, تو وہ